اس حملے نے بغداد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور ہسٹورین کے مطابق اس ٹائم کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے، پورے شہر کو جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بیت الحکمہ جو کہ السلام علیکم everyone, this is Yazdan. This is Arman. We are back again with another new video. آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں ہنسی ٹی وی کی ایک بہترین پیشکش پہ، جس میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے جو مسلم سائنٹسٹ تھے ان کی زندگی کے جو آخری پل تھے وہ کتنے دردناک تھے۔ تو ہمیں ان کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے بینگ اے مسلم یہ جاننا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کو ہی پتہ نہیں ہوگا کہ مسلم سائنٹسٹ کا کتنا بڑا یوگدان ہے اس دنیا میں۔ انہوں نے بہت کچھ دریافت کیا ہے، اگر وہ دریافت نہیں کرتے تو شاید جو ورلڈ ہے اتنا زیادہ آگے نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد سے انہوں نے دریافت کیا ہے، تو جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کے اندر جہالت اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی، حکومتوں پر کرسچن پوپ کا راج تھا۔ کوئی بھی شخص اگر تحقیق کر کے بائبل کے مخالف یا اس وقت مشہور توہم پرستی سے ہٹ کر کوئی بھی نئی بات کرتا تو اس کا حال بھی گلیلیو جیسا ہوتا کہ اسے بے دین کہہ کر یا تو قید ہوتی یا پھر سیدھا موت۔ بغداد شہر نے اس ٹائم کے اندر ایسے مسلم سائنسدان دنیا کو دیے جن کی ایجادات پر آج کی تمام ایجادات کی بنیاد کھڑی ہے، مگر جب 1258 کے اندر منگولوں نے عباسی حکومت پر حملہ کیا اور بغداد شہر کے اندر خون کی ندیاں بہا دی تو ساتھ ساتھ ان تمام ریسرچ اور علمی کتابوں کو دریا کے اندر ڈال دیا، جس سے کئی دن تک اس کا پانی ہی کالا رہا۔ اس حملے نے بغداد کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور ہسٹورین کے مطابق اس ٹائم کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے، پورے شہر کو جلا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بیت الحکمہ جو کہ بے شمار قیمتی تاریخی دستاویزات، میڈیکل فیلڈ سے لے کر علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی تک کے موضوعات پر لکھی گئی کتابوں کا گڑھ تھا، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ زندہ بچ جانے والے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کتابوں کی سیاہی سے کالا پڑ گیا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ کئی دنوں تک اس کا پانی سائنسدانوں اور فلسفیوں کے خون سے سرخ بھی رہا۔ منگولوں نے لوٹ مار کی اور پھر مساجد کو تباہ کیا، محلات کو تباہ کیا، لائبریریوں اور اسپتالوں کو تباہ کر ڈالا۔ خلیفہ کو گرفتار کر کے کمبل کے اندر لپیٹ کر اس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اس شکست کے ساتھ ہی امت مسلمہ کے عروج اور علم و حکمت کا دور آج تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، جبکہ یورپ نے اسی علم کو حاصل کر کے اس پر مزید تحقیق اور ریسرچ شروع کی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر بادشاہوں کا دور آیا اور ان بادشاہوں نے اپنی عوام کو ہمیشہ کے لیے جاہل رکھا اور اپنی عوام کی اسی جہالت کا فائدہ اٹھا کر ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا کر رکھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ منگولوں کے ان حملے سے پہلے خود مسلمان بادشاہوں نے بھی اپنے ان فلسفیوں کی اور سائنسدانوں کی قدر نہیں کی؟ دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ ذہین ترین سائنسدانوں کو اعزاز دینے اور ان کی قدر کرنے کی بجائے اس وجہ سے ان کی توہین کی، اور مسلمان بادشاہوں کی طرف سے مسلم سائنسدانوں کو اس لیے ذلیل کیا گیا کیونکہ وہ بادشاہ سے زیادہ مشہور تھے۔ وہ ان بادشاہوں کی جہالت پر سوال کیا کرتے۔ آج ہم مسلمان فخر سے مسلم سائنسدانوں اور ان کی ایجادات کا ذکر تو کرتے ہیں، پر شاید آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ ان مسلم سائنسدانوں کا خود مسلمان بادشاہوں نے کیسا عبرتناک انجام کیا، جو کہ آج کی تاریخ کے اندر آپ کو نہیں پڑھایا جاتا۔ بالکل وہی سلوک جو کہ جہالت کے ٹائم کے اندر یورپ کے کرسچن پوپ نے اس دور کے ذہین دماغوں کے ساتھ کیا، جن میں سے چند کا ہم یہاں پر ذکر کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابن رشد ایک انتہائی ذہین فلسفی، ریاضی دان، ماہر علم فلکیات، ماہر فن طب اور مذہبی شخصیت تھی۔ یورپ کے اندر آج جو فلسفہ موجود ہے اس کی بنیادیں ابن رشد نے ہی ڈالی تھیں۔ وہ موجودہ اسپین کے شہر کرتبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ہسپانوی یعنی موجودہ اسپین کے خلیفہ المنصور نے ان کی خدمات کا بدلہ کچھ اس طرح سے دیا کہ ان کی فلسفانہ اور لاجیکل سوچ پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کی تمام کتابوں کو جلا دیا اور ان کو نظر بند کر دیا۔ اسی نظر بندی میں جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں جامعہ مسجد کے ایک مینار سے باندھ کر لوگوں سے کہا گیا کہ ان کے منہ پر تھوکتے جائیں۔ چند ماہ کی نظر بندی کے بعد آخر کار وہ مراکش چلے گئے اور وہیں پر وفات پائی۔ ارسطو کے فلسفے پر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، جن کے لاطینی اور عربی زبان کے علاوہ یورپ کے مختلف زبانوں کے اندر ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ ابن رشد کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ انسان کا ذہن تو صرف ایک طرح کے علم حاصل کرنے کی مشین ہے، وہ کائنات سے ذہانت کو حاصل کر کے اسے عملی شکل دیتا ہے۔ انسان خود سے پیدائشی طور پر ذہین نہیں ہوتا، بلکہ تمام انسانوں کے اندر ذہانت بالکل ایک جیسی ہے۔ دو دماغوں اور ذہانت کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ ابن رشد نے قانون، منطق، عربی زبان کے قانون، ایسٹرونومی اور میڈیکل پر بہت ساری کتابیں لکھی، مگر اس ذہین دماغ کو اپنی زندگی کے آخری حصے کے اندر مسلمان بادشاہ نے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ یعقوب ابن اسحاق الکندی
الکندی کا شمار اسلامی دنیا کے پہلے ذہین ترین شخصیات اور اسلامی فلسفیوں کے اندر ہوتا ہے، اور فلسفہ کے علاوہ انہوں نے میتھمیٹکس، میڈیکل، ایسٹرونومی اور میوزک میں بھی مہارت حاصل کی۔ الکندی کے اہم کارناموں میں سے ایک کارنامہ اسلامی دنیا کو حکیم ارسطو کے خیالات سے انٹروڈیوس کروانا تھا۔ اس کے علاوہ ریاضی، میڈیکل، فلسفہ، لاجک، موسیقی اور جیوگرافی جیسے علم پر انہوں نے کئی اعلیٰ پائے کی کتابیں لکھی، اور وہ یونانی اور سریانی زبانوں پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے مختلف ٹاپکس پر 260 سے زیادہ کتابیں لکھی، ان میں نمبرز پر 32، میڈیکل اور فلسفہ پر 22، لاجک پر 9 اور میڈیکل پر 12 کتابیں لکھی۔ خلیفہ المتوکل کے دور اقتدار میں آنے کے بعد توہم پرست سوچ کے لوگوں نے ان کا جینا مشکل کر دیا، یہاں تک کہ خلیفہ نے حکم جاری کیا کہ اس کی لائبریری کو ضبط کر لیا جائے، اور 60 سال کی عمر کے اندر بغداد کے بازار کے اندر اس عظیم اور ذہین شخصیت کو سر عام 50 کوڑے مارے گئے، اور ہر ایک کوڑے پر ہجوم خوشی سے تالیاں بجاتا اور شور کرتا۔ اس عظیم ذلت کے بعد یہ عظیم مفکر ایک بہت بڑی گمنامی کی زندگی میں چلا گیا۔ ابن سینا یا پھر ابی سینا اسلام کے مشہور ڈاکٹر اور فلسفی ہیں جو کہ ایران کے رہنے والے تھے، جنہیں خلیفہ ہارون الرشید کے دور کے اندر اسلام کے سنہری دور کے سب سے اہم مفکر اور ادیبوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ ابن سینا کے نام پر ہی آج ادویات کو میڈیسن کہا جاتا ہے۔ ان کو مغربی دنیا کے اندر ابی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ ان کا لقب تھا شیخ الرئیس۔ یہ اتنی عظیم شخصیت تھے کہ انہوں نے تقریباً 450 کتابیں لکھی، جن میں سے تقریباً 240 ہی بچی ہیں۔ ان میں سے فلسفہ پر 150 اور ادویات پر یا پھر میڈیسن پر 40 کتابیں شامل ہیں۔ ایران کے شہر ہمدان کے وزیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کر رکھا تھا، لیکن انہی توہم پرستی اور مذہبی بنیاد پرست لوگوں نے، جو اس وقت موجود نظریات سے کچھ بھی آگے سوچنے کو تیار نہیں تھے، ان کے اور خلیفہ کی دشمنی کی وجہ سے ابن سینا کو یہاں سے نکل کر کہیں ویرانے کے اندر جانا پڑا۔ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ انہیں بے دین کہہ کر ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا گیا کہ وہ کافر اور مشرک ہے۔ اپنی اسی روح پوشی کے اندر انہوں نے طب کی سب سے مشہور کتاب القانون فی الطب کو بھی لکھا، اور باقی عمر در بدر کی ٹھوکریں کھا کر ہمدان شہر کے اندر ہی آ کر فوت ہو گئے۔ الرازی بھی ابو علی سینا کی طرح انتہائی ذہین ڈاکٹر یا پھر طبیب تھے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے خسرہ اور چچک کے فرق کو واضح کیا، چیزوں سے لکوڈ کو نکالنے کا طریقہ متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ میڈیکل فیلڈ کے اندر ایتھکس کو متعارف کروایا، مگر ان کے جدید نظریات اس وقت موجود بند دماغ لوگوں کے لیے قبول کرنا انتہائی مشکل تھے، اور کہا جاتا ہے کہ بخارا کے وزیر کو الرازی کی ایک کتاب میں لکھے گئے الفاظ پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم جاری کیا کہ اس کی کتاب کو اسی کے سر پر تب تک مارو جب تک یہ کتاب یا پھر اس شخص کا سر دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پھٹ جائے، اور بالکل ایسا ہی کیا گیا، اور اس کے بعد اس تکلیف کی وجہ سے الرازی ہمیشہ کے لیے اندھے ہو گئے، اور اسی حالت کے اندر ان کی موت ہو گئی۔ ابن خلدون، ہسٹری کے علم کے بانی ابن خلدون نے چھوٹی سی عمر کے اندر ہی قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، ادب اور تاریخ کے اندر کمال حاصل کر لیا تھا۔ ان کو علم اور فضل کے اندر بہت ہی شہرت حاصل ہوئی۔ تلسمان یعنی الجزائر کے بادشاہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور ان کو اپنا کاتب مقرر کر لیا۔ پھر کسی وجہ سے ان سے ایسا ناراض ہوا کہ ان کو قید کے اندر ڈال دیا۔ 4 سال کے بعد جب بادشاہ فوت ہو گیا تو ابن خلدون وہاں سے رہا ہو کر غرناطہ یعنی موجودہ اسپین کے ایک صوبے میں پہنچے۔ اس کے بعد ان کے انجام کا کسی کو نہیں پتا۔ 19ویں صدی تک مسلمانوں کو ان کے نام تک سے واقفیت نہیں تھی، مگر جب مغرب کے لوگوں نے ان کے کارنامے اور ان کا ذکر کیا تو ان کے کارنامے دنیا کے سامنے آئے، جس سے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ ان کو اس وقت صرف سزا نہیں دی گئی تھی بلکہ باقاعدہ دشمنی کے طور پر ان کا نام بھی تاریخ سے مٹانے کی کوشش کی گئی، جو کہ ممکن نہیں ہو سکا۔ منگولوں کے بغداد پر حملے کے بعد جس طرح سے مسلمانوں کا علمی طور پر نقصان ہوا، وہ دوبارہ سے جہالت کے اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکے۔ مغل بادشاہوں کو بھی علم و حکمت اور سائنس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، یہ لوگ خود بھی جاہل تھے اور اپنی عوام کو بھی جاہل رکھا۔ الٹا ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات کو شامل کر کے دین کا حلیہ تک بگاڑ دیا، عیش و عشرت اور دنیا پرستی کے اندر پڑ گئے۔ جبکہ منگولوں کے بغداد پر حملے سے پہلے یعنی 1258 سے پہلے یورپ کے اندر کیمبرج یونیورسٹی بن چکی تھی، جبکہ اس سے بھی پہلے سن 1096 کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی اور 1626 کے اندر ہارورڈ یونیورسٹی بھی بن چکی تھی، جس دور کے اندر مغل بادشاہ عیاشیاں کر رہے تھے، بیتوکی عمارتیں اور محل بنا رہے تھے، اور اس وقت 800 سے 900 سال پہلے یہ یونیورسٹیز سائنسدان پیدا کر رہی تھیں۔ جبکہ بالکل اسی دور کے اندر 800 سے 900 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پر عرس منائے جا رہے تھے۔ چلے ہندوستان کو تو چھوڑ دیں، آج کے ٹائم کے اندر عرب ملکوں کے اندر تعلیم کا معیار دیکھ لیں کہ 900 سال کے اندر بھی ایک ہارورڈ یا آکسفورڈ یونیورسٹی کو مسلمان کیوں نہیں بنا پائے؟ کیا ان لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان عرب شہزادوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر یہ اپنی ایک گھڑی کو یا اپنی ایک سونے کی گاڑی کو بھی بیچ دیں تو اس سے پوری کی پوری ایک یونیورسٹی یا کالج بنایا جا سکتا ہے۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور اسی چیز نے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت پیچھے رکھا ہوا ہے۔
آج ہم مسلمان اسرائیل اور امریکہ کی تباہی اور ان کے لیے بد دعاؤں کو تو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کہ علم حاصل کرنے کو نہیں۔ کیوں آج تک ہم ان کی تعلیم کا متبادل نہیں بنا پائے؟ کیوں ہمیں ہمیشہ انہی کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو ان کے لیے بین کر دیں جن کے بغیر وہ رہ ہی نہ پائیں؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ ترجیحات۔ علم حاصل کرنا ہماری ترجیحات یا پھر ہماری پریورٹیز کے اندر شامل ہی نہیں رہا، کیونکہ علم انسان کو اندھیروں سے نکال کر شعور کی روشنی دیتا ہے اور وہ انسان کبھی غلام نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے تاریخ کے اندر ہمیشہ حکمرانوں نے یہ کوشش کی کہ اپنی عوام کو جاہل رکھیں، ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھیں، وہ کبھی بھی شعور کو حاصل نہ کر سکیں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس ریاست یا بادشاہوں کے غلام رہیں۔ مغلوں سے پہلے کے بادشاہوں نے بھی یہی کیا۔ مغلوں نے تو حد سے بڑھ کر کیا اور ان کے بعد آج تک یہ سلسلہ بالکل ویسے ہی جاری ہے، اور اگر یہ سلسلہ بالکل ایسے ہی آگے بھی جاری رہا تو مستقبل کے اندر بھی مسلمانوں کا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کوئی بھی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی حالت کو کبھی بھی نہیں بدلتا جس کو خود سے اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہ ہو اور وہ اس کے لیے اپنی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ سو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن۔ سچ میں یہ چیز دیکھ کے بہت زیادہ برا لگا، آف کورس، جس طرح سے انہوں نے سمجھایا کہ ہمارے مسلم بادشاہ خود مسلم ہو کے انہوں نے جہالت دکھائی، انہوں نے اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا۔ انہوں نے بالکل صحیح کہا، کیا سعودی عربیہ کے پاس، کیا دبئی کے پاس، کیا جتنے بھی عرب کے شہزادے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، بٹ کیا انہوں نے علم کے لیے کچھ کیا ہے؟ آج تک نہیں کیا ہے۔ ان کے خود کے بچے بھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ یورپ کیوں کامیاب ہے؟ امریکہ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ انہوں نے علم کو ترجیح دی ہے، انہوں نے علم حاصل کیا ہے، انہوں نے ٹیکنالوجی پہ ترجیح دی ہے، انہوں نے علم کو اپنا معیار بنایا ہے۔ وہ علم سیکھتے جا رہے ہیں، انوینشنز کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جہالت میں پڑ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ کیوں بھائی؟ سب مسلمان ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، سب کو سلام کرو، ایک جٹ ہو کے رہو۔ We are one ummah. We have to be one ummat. We belongs to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam کی امت۔ We are امت۔ اگر ہم امت ہیں تو آپ کون ہوتے ہو کسی کو جج کرنے والے؟ آپ کیوں کسی کو جج کرتے ہو؟ کیوں کسی کو کہتے ہو کہ تم یہ ہو یا تم وہ ہو؟ مت کرو یار، محبت سے رہو۔ یہ چیزوں سے جب ہمارے مسلمان بھائی باہر نکلیں گے تب جا کے وہ علم کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بہت بہترین نام سے نوازا ہے قرآن پاک میں، جو ہے مسلمان، مسلم۔ انہوں نے ہمیں مسلم نام دیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ بولیں گے ہاں جی ہم کہتے ہیں ہم خود کو مسلم، بٹ ہم اہل حدیث مسلم ہیں، ہم سنی مسلم ہیں، ہم شیعہ مسلم ہیں، ہم یہ والے مسلم ہیں، ہم وہ والے مسلم ہیں۔ بٹ بینگ اے نیو مسلم، میں نے تو پڑھا نہیں ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود سے کہا ہو کہ میں یہ والا مسلم ہوں یا وہ والا مسلم ہوں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا، تو میں کیوں کہوں؟ میں آپ سب کی بات کیوں مانوں؟ I am the follower of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. I have accepted Islam only for Allah and for my Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. I don't care what you are. I don't even care. کوئی اپنے آپ کو چاہے دیوبندی کہتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا ہے، چاہے اہل حدیث کہتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہتا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں سب کی بات سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، کیونکہ اگر نان مسلم بھی مجھے کچھ بولے گا میں اس کی بھی عزت کروں گا، کیونکہ اس کا مذہب، کیونکہ میرا قرآن میں لکھا ہے، ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں دوسرے کی فیلنگز کی، اس کے بلیف کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس وجہ سے میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ بٹ آپ مجھے نہیں بول سکتے ہو کہ میں وہابی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ آئی ایم اے مسلم، آئی ایم اونلی آنسریبل ٹو اللہ۔ مجھے کسی کو آنسر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اوپر جواب دینا ہے۔ جب میں اوپر جاؤں گا، مروں گا، ایمان پہ موت آئے مجھے، الحمدللہ، اللہ کرے انشاءاللہ کلمہ پڑھ کے مجھے موت آئے، اور آپ سب کو بھی
बिकॉज ये सबसे बड़ी बात है एंड वी आर मुस्लिम्स, इस चीज़ को समझ लो बस, विदाउट एनी फ़िरका। या और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे हिस्ट्री में जितने भी अच्छे इंसान हैं, नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, दीन को समझना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, दुनिया का भी और दीन का भी, दोनों का इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इस चीज़ को समझें, जहालत में ना पड़े। देखो, हम अगर पूरी ज़िंदगी भी लगा देंगे दीन को समझने के लिए, वो भी कम है, हम फिर भी जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। बट हमें इतना जाहिल नहीं होना है कि हम अपने दीन से दूर हो जाएं, प्लीज़। ठीक है जी, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह।